اور سید فیصل صاحب ہیں جو کہ ون مین ایمبولینس ہے جانوروں کے لیے، اور یہ کیا نام ہے، اس کے پیچھے کی کیا اسٹریٹجیز ہے، یہ تمام جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے؟ کرم کرم کرم. فیصل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کی ہم اسپیشلٹی پوچھیں، مطلب کن کن اینیملس کو آپ ریسکیو کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ایک مظفر گڑھ کی طرف تیندوے نے گھر میں گھس کر جو ہے وہ زخمی کیا، ایک طرف جو ہے وہ ایک لیپرڈ جو ہے وہ ایک شیر کا ایک بڑا والا جو ایک فارم ہوتی ہے، بالکل کوئی کمزور شیر تھا وہ، اب اس کو کیا بولتے ہیں، چیتا بولیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے اس کو کیا بولتے ہیں. تو اس کی ماں نے بیچارے نے کسی طریقے سے کر کے ان کے پاؤں کو باندھا اور اس کو روکا. یہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں سامنے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس طریقے کے اینیملس کو بھی ریسکیو کرتے ہیں جو نارمل ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی ڈاگ ہے یا کیٹ ہے، بس مور دین انف ہے؟ دیکھیں، وہ یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ کیٹ جو ہے نا وہ شیر کی خالہ ہے. ایسے ہی ہے. تو جب ہم خالہ کو ریسکیو کر سکتے ہیں تو شیر تو پھر بچے اس کے سامنے. ہاں جائے پھر تو ہاں، کیٹ تو خالہ ہے شیر کی، تو کتنی تیز اس سے 90 ڈگری پہ گھومتی ہے. کیا ہمارے یہاں پہ نا ایک دیکھیں، واقعی میں کیٹ بہت ڈینجرس ہے. میں نے اس کی اسٹڈی کی تھی. عمران بھائی آپ سے پہلے لاسٹ ٹائم جب آئے تھے اس سے پہلے صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ جانوروں کے ہی ڈاکٹر تھے. تو میں نے ان سے آنے سے پہلے ایک اسٹڈی کی تھی، کیونکہ سانپ کتنا شاطر ہوتا ہے لیکن اس کو ڈس نہیں سکتا، کیونکہ بلی اس کے ایکشن سے پہلے ہی اپنا ری ایکشن دکھا دیتی ہے. لیکن کیونکہ بلی چھوٹے فارم میں ہوتی ہے نا، پھر بھی اس کو ہاتھ ڈال لیتا ہے. شیر شاید بیچارہ معصوم بھی ہوگا، ہمارے سامنے آ جائے گا ویسے ہی پسینے نکل جائیں گے سب کے. شیر ڈر جائے گا، بلی ڈرتی نہیں ہے. ڈاگ ڈر جاتا ہے جب ہم ڈاگ کو کیپچر کرنے جاتے ہیں، تو ڈاگ ڈر جاتا ہے، لیکن کیٹ اٹیک کر دیتی ہے. لوگ ڈاگ سے ڈرتے ہیں کہ ڈاگ اٹیک کر دے گا، ڈاگ ڈر جاتا ہے، کیٹ نہیں ڈرتی. کیٹ گھوم کیسے کاٹے گی آپ کو؟ کلاس. تو پھر پکڑنے کا کیا؟ آپ کو کوئی دودھ چھوٹ میں بے ہوشی کی دوا ملا کے پکڑ؟ نہیں، بے ہوشی میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ایکسیس ہو جائے دوائی ہے تو وہ الٹا ہی وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس طرح کی ہم نہیں کہتے، ویٹ کے کام ہے یہ سب، دودھ میں دوائی وغیرہ. وہ بس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نوعیت کی کیٹ ہے، کتنے دور ہے، کتنے پاس ہے، کیا ہے. اس کو دیکھ کے پورا آئیڈیا ہو جاتا ہے کس طرح کیپچر ہوگی. اچھا، جیسے سننے میں آیا کہ جیسے انسان اپنے رنگ بدلتے ہیں، جانور بھی کچھ رنگ بدلتے ہیں. تو اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ نے کہا یہ تو بڑی ایزی ہے اس کو تو پکڑنا، اور اس نے ناکو چنے چبا دیا آپ کو؟ کوئی کبھی ایسا واقعہ ہوا؟ ایسا ہوتا رہتا ہے ایسے کہ، لیکن تھوڑا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک کیٹ تھی وہ آتی ہی نہیں تھی، دور دور سے بھاگتی. تو ہمارے پاس ایک کیج ہے جو میں نے خود ہی بنایا ہے، کیچر ہے وہ. تو کیچر کیج ہے، اس کو دور سے آپ چھوڑ دیں، رات کو سو جائیں آپ گھر پہ، کیٹ خود ہی آئے گی، اندر جائے گی، خود ہی اس میں ٹریپ ہو جائے گی. مطلب کہ اس کے اندر مووی چل رہی ہے، اس کے اندر بس وہ اس کے اندر ہم کھانا رکھ دیتے ہیں، اس کو جا کے کھینچتی ہے، پیچھے سے ڈور خود ہی بند ہو جاتا ہے. اچھا، وہ جو جیسے چائنا والا نے بنایا کہ کبوتروں کا نکلنے کا پنجرا، نکلنے کا راستہ نہیں، جانے کا راستہ ہے، تو آپ نے بھی وہ چیز بنا دی؟ کیا میں نے خود ہی بنایا ہے، تاکہ کیونکہ مجھے اکثر یہ کیسز آتے تھے کہ وہ تو رات کو آتی ہے، وہ تو کسی ٹائم بھی آ جاتی ہے، وہ تو دن کو آتی ہے. اچھا، جو پرانی امیاں ہوتی تو کہتی وہ تو دن کو آتی ہے. اچھا، جو پرانی امیاں ہوتی تو کہتی جن ہوتا ہے بیٹے رات میں تو بلیاں اور ان کی شکل میں جن آتے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسی کہانی ہوئی؟ ایسی کہانی ہوئی کہ مجھے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کالی بلی بلیک کلر کی تھی، کہیں اس کو پھینک دو. میں کہ پھینکے نہیں، یہ تو بک جائے گی، سیل ہو جائے گی. کہیں کیسے؟ میں کہ وہ بنگالی بابا خرید لیں گے کوئی بھی، تو جادو میں کام آ جائے گی. نہیں، اصل میں ایک بات ہے یہ دیکھیں، انسان کا بھی رنگ کالا نیلا پیلا ہوتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب کیوں جانور کو بیچاری بلی سامنے سے گزر جائے تو ایک دفعہ ایک بندہ کہتا اوہ اب تو میرا کام خراب ہو جائے گا نا. تو میں نے چپ رہا. 4 دن بعد ہم گزرے تو ایک وائٹ اور براؤن کلر کی بلی اس کے سامنے سے گزری. میں کہا اب تمہیں 1 کروڑ روپیہ ملے گا. کہتے میں کہا وائٹ بلی گزری نا، کل کالی گزری، پرسوں کالی گزری تھی. تو کہتے ہیں یار یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جس نے کالی کو بنایا اس نے ہی سفید کو بنایا. اگر آپ گورے ہو، یہ عمران بھائی فیئر کلر پہ، میں کالے کلر پہ، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. میرے ٹائم پہ کوئی مینوفیکچرنگ مشین نہیں ڈل گئی تھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کو گالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو ساملا بنایا. پرابلم یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں فضول سی متس ہم جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں. اچھا، اس اگر مت ہے، اگر ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا، بینگ اینیمل ریسکیور پرسن، کچھ ہوتے ہیں کہ کالی بلی گزر گئی، کتا کالا نہیں ہونا چاہیے، یہ ABCDFG جو بھی. تو اس مت سے آپ لوگوں کو کیسے نکالتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے کہا کہ ہمارے گھر پہ کالا کتا آ گئی، کالی بلی آ گئی، تو ضرور اس میں مسئلے مسائل آئیں گے، آپ آ کے اس کو ریسکیو کریں. تو ریسکیو تو آپ کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھاتے کیسے کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں؟ سمجھانے میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اگر میں ان کو سمجھانے بیٹھ جاؤں تو دیکھیں، ایک تو جاہل کو نہیں سمجھا سکتے.
ایسے ہی ہے. اس کو سمجھانے بیٹھیں گے تو اب دوسرے کام میرے رہ جائیں گے، تو ہم اس طرف ذہن ہی نہیں دیتے، ہم اپنے کام کرتے ہیں. اچھا تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پورا ہاسپٹل ٹائپ چیز ہے جہاں پہ ریسکیو کر کے لے کے جاتے ہیں، یا صرف آپ ڈاکٹر کی طرف لے کے جاتے ہیں اور واپس چھوڑ دیتے ہیں اس کو جہاں سے لے کر آئے تھے، یا کہیں اور کسی جگہ پہ بھی؟ سارے کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نوعیت کا ہے، کون سے ہاسپٹل لے کے جانا ہے، کون سا فری ہاسپٹل ہے، کون سی فری ٹریٹمنٹ ہے، کون افورڈ کر سکتا ہے، کون نہیں افورڈ کر سکتا ہے، کون سا ویٹ اچھا ہے، کون سا ویٹ کیا ہے، کون سا بیسک ہے. بیسک تو ہم خود ہی کر لیتے ہیں ٹریٹمنٹ وغیرہ. کون سا شیلٹر ہے، کون سا شیلٹر اس کو لے لیتا ہے، کون سا منع کر دیتا ہے. تو یہ کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے پاس بھی فنڈز آتے ہیں، یا آپ کو لوگ دیتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، لوگ آپ کے جو جیسے عمران بھائی بیٹھے ہیں، عمران بھائی آپ کو شاید فنڈ کریں، یا بٹ صاحب بیٹھے، اس طرح فنڈنگ ہے یا پرسنلی آپ لوگ کرتے ہیں؟ ہوتا یہ کہ ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے ہیں. میرا ایک کھانا روزانہ کے نام سے جو میرا وہ ہے سلوگن جو ہے، ایک کھانا روزانہ، فار ہیومن اینڈ فار اینیملس. میں نے انسانوں کے ایک پورے سال کھانا کھلاتا ہوں، ایک کھانا روزانہ. صرف رمضان میں وہ نہیں بنتا ہوں کہ صرف رمضان میں کھانا کھلانا ہے، یا ہر روڈ پہ 10 قدم پہ سموسے رکھنے ہیں، صرف رمضان نہیں. اس کو پورے سال میں کھانا کھلاتا ہوں، ایک کھانا روزانہ. سفید پوش فیملی سے کھانا پکواتا ہوں، سفید پوش فیملیز میں دیتا ہوں. اسی سے ریلیٹڈ یہ اینیملز ہیں، کیونکہ جانور بے زبان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہاسپٹل کدھر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کھانا کدھر سے ملے گا، بول ہی نہیں سکتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ویٹ کدھر ہے. تو یہ دونوں کام میں ایک کھانا روزانہ کے نام سے کرتا ہوں. ہاں اس میں گروپس ہیں میرے پاس، جو گروپس ہیں بہت اچھے لوگ ہیں، کوئی لیفٹ اوور کھانا دے دیتا ہے. زیادہ تر میں شادی ہال سے کھانے کلیکٹ کرتا ہوں، یہ لیفٹ اوور وغیرہ. اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ شادی ہال میں جب لیفٹ اوور لینے جاتے ہیں تو آپ کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی کھا لیجیے. میرے ایک دوست ہے وغیرہ کہ یار شادی ہال میں جانا تو مجھے ضرور لے کے جانا، بس بھر کے لے جا کر کھانا تو آئے ہم مل کر جو ہے وہ جانوروں کو ریسکیو کرتے ہیں، آپ کا بھی پیٹ بھرے گا، جانور بھی خوش رہیں گے. اور جناب اسی کے ساتھ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے. بس مجھے یہ بتائیے گا کہ اب اگر آپ کو فنڈنگ کے لیے دشواریاں آتی ہیں، یا آپ کے گروپس میں سے ایزیلی ہو جاتا ہے کہ آج ہمیں اتنے چاہیے، آج ہمیں اتنے چاہیے، پیسے ایزیلی مل جاتے ہیں آپ کو؟ ایزیلی نہیں ملتے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی تھوڑے تھوڑے سے کر کے بھی کرتا ہے. تو پھر میں وہ کیس کو دیکھتا ہوں، اگر پیسے نہیں ارینج ہو پاتے ہیں تو ہم فری ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ فری ٹریٹمنٹ ہو جائے. اور ارینج ہو جاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جو یہ ڈونیشن جو دے رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ دیتے ہیں، ڈائریکٹ ہاسپٹل کو دیں. کیونکہ میرے پاس ایک میرا اپنا خود کا فارم ہے 1 مین ایمبولینس کا، اس پہ میں نے وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن پہ لکھا ہوا ہے کہ نہ ہم ٹریٹمنٹ کے پیسے لیتے ہیں، نہ ہم کسی شیلٹر کے پیسے لیتے ہیں. لوگ شیلٹر کے نام پہ بھی پیسے لیتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے بھی پیسے لے لیتے ہیں جن کی کیٹ کو ریسکیو کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ اس طرح کی. فیصل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے ترقی دے کہ انسان کی مدد تو کوئی کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن بے زبان کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی سے باوت ذیشان ہے سر.